اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اس کے فرائض بتائے تھے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا طریقہ عرض کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں، اس کے بعد بدن پہ جہاں ناپاکی لگی ہو اس کو دھوئیں، اس کے بعد وضو کریں اور وضو میں منہ میں اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے خوب مبالغہ کریں، غرغرہ بھی کریں ہو سکے تو، اور ناک جو ہے اس کا یہ نرم حصہ جہاں تک ہے، جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ نرم حصہ جہاں تک ہے اس تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد غرغرہ کرنا یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، اصل مقصد منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی بہائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں طرف اس سائیڈ پہ یعنی دائیں سائیڈ پہ پانی بہائیں 3 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ پانی بہانے کے بعد بدن کو مل لیں، اور پھر بائیں طرف 3 دفعہ پانی بہائیں۔ اسی طرح دونوں طرف 3 دفعہ پانی بہائیں، اور پہلی دفعہ پانی بہانے کے بعد اپنے بدن کو خوب مل لیں، ناف میں انگلی پھیر لیں، کانوں میں انگلی پھیر لیں، جہاں جہاں پانی خدشہ ہو کہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں خصوصاً خواتین کے لیے تو وہ ان انگوٹھیوں کو ہلا لیں، کان میں اگر بالیاں پہنی ہوئی ہیں یا ناک میں نت ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہلا لیں۔ عموماً خواتین کے ہاتھوں میں آٹا لگا رہ جاتا ہے، اگر وہ آٹا لگا ہوا ہے تو اسے چھڑا لیں۔ بہرحال جب یہ سارا کچھ کر لیں تو غسل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب چند ایسے مسائل جو غسل کے اندر عموماً پیش آتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک کلی کرنا، اور کلی میں خوب مبالغہ کرنا، یعنی منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے اس طرح کلی کریں، اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا اس کے نرم حصے تک، اور تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں غسل کے اندر فرض ہیں، لہذا اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ نیت کرنا چونکہ غسل کے اندر فرض ہے نہیں، لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے فرض کریں ندی نالے میں گر جائے یا چھلانگ لگا دے، یا فرض کریں بارش میں بھیگ جائے، خوب بھیگ جائے، سارا بدن اس کا بھیگ جائے، اور وہ منہ میں بھی پانی ڈال لے، ناک میں بھی پانی ڈال لے، تو اس کا غسل ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی، کیونکہ نیت کرنا غسل کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ لہذا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدن کے اندر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس خشک جگہ کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے۔ بعد میں دیکھ لیا کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کے اوپر پانی بہانا فرض ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کے بال گندے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گندے ہوئے ہیں، جگہ سے چھوٹی چھوٹی اس کے اوپر
ان نے چوڑیاں بنائی ہوئی ہیں، تو سارے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ان بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر سر کھلا ہوا ہو تو پھر سارے بالوں کو دھونا اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ سب ضروری ہے۔ بہرحال یہ ضروری مسائل تھے غسل کے، تو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔